نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ والے دن فجر کی نماز میں سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ایک عید کے تہوار کی طرح کا دن ہے، جیسا کہ یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن ہے، عیسائیوں کے لیے اتوار کا، اور مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے جو کہ جمعہ ہے۔ جمعے کی کچھ خاص سنتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں۔ جمعے والے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کیا کرتے تھے، بالوں میں کنگھی کیا کرتے، بالوں میں تیل لگاتے، ناخن تراشتے، خوشبو لگاتے اور مسواک کرتے۔ جیسا کہ قرآن میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، یعنی جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ اور خرید و فروخت، تجارت وغیرہ سب بند کر دو۔ ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں پتہ ہو۔ یعنی جب جمعے کی اذان ہو جاتی ہے تو ہمیں چاہیے اپنے تمام تجارتی مراکز، تمام تجارتی کاروبار، جو بھی ہم کام کر رہے ہیں سب چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے ذکر کی طرف آ جائیں۔ جمعے کو آ کے اٹینڈ کریں، جمعے کی نماز پڑھیں، پورا خطبہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، پورے ہفتے میں ظہر کی نماز ہمارے لیے 4 فرائض مقرر کی ہیں، لیکن جمعے والے دن اللہ تعالیٰ نے 2 فرائض کم کر دی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ ہم ٹائم پر آ کے خطبے کو سنیں۔ 2 رکعت جو تخفیف کی ہے، جو کمی کی ہے اللہ تعالیٰ نے، ہم آ کے مکمل پورا خطبہ سنیں تاکہ ہم اپنا تجدید ایمان کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن مسجد کے باہر، مسجد کے دروازے پر فرشتے آ کے بیٹھتے ہیں۔ جو انسان پہلی گھڑی میں آتا ہے تو فرشتے اس کا نام اس رجسٹر کے اندر لکھ لیتے ہیں۔ پہلی گھڑی میں آنے والے انسان کے لیے اونٹ کی قربانی کا ثواب لکھا جاتا ہے، جو دوسری گھڑی میں آتا ہے پھر گائے کی قربانی کا، پھر بکری کی قربانی کا، ایون کہ مرغی اور مرغی کے انڈے کی قربانی تک کا اجر اس انسان کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، جو کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب خطیب منبر پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، خطبہ سٹارٹ کر دیتے ہیں، تو وہ فرشتے اپنے رجسٹر بند کر کے مسجد کے اندر آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب جو بھی انسان آئے گا وہ اس اجر سے محروم ہو جائے گا۔ اس کو صرف ان 2 فرائض کا اجر تو ملے گا، لیکن باقی جو پورے خطبے کا اجر ہے اس سے وہ محروم ہو جائیں گے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم پورے ٹائم پر آئیں، اس اجر کو لازمی حاصل کریں۔ دیکھیں، اونٹ کی قربانی کا اجر کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اونٹ میرا خیال ہے آج کے دور میں کوئی 3، 4، 5 لاکھ کا آتا ہے، اور ہم اس قربانی کو ہر جمعے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا جو اجر ہے ہر جمعے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ ہر جمعے ٹائم پر آتے ہیں، خطیب کے منبر پر کھڑے ہونے سے پہلے، خطبہ سٹارٹ ہونے سے پہلے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ 4، 5 لاکھ روپے کی قربانی کا جو اجر ہے یہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ ویسے تو انسان سالانہ قربانی کرتا ہے، جب عید آتی ہے تب کرتا ہے، اس کے علاوہ ہم شاذ و نادر ہم کرتے ہیں، لیکن اس اجر کو ہم ہر جمعے کے خطبے میں ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ٹائم پر آئیں۔ ہمارے ہاں موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ بالکل عین وقت پر آتے ہیں، جب جماعت کھڑی ہونے میں کچھ دیر یا کچھ منٹ یا کچھ لمحے باقی ہوتے ہیں تو ہم اس اجر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم پراپر ٹائم پر آئیں، وقت سے پہلے آئیں، اور اس اجر کو، اس گھڑی میں آ کر اس اجر کو ہم پالیں۔ دوسری بات یہ کہ جب مسجد میں آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے آ کر 2 رکعت نفل، 2 سنتیں پڑھنی چاہیے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو ایک صحابی آئے ہیں، تو وہ آ کے بیٹھ گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا
کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعتیں ادا کرو۔ تو وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے 2 رکعتیں ادا کی۔ تو اس دوران ہمیں 2 مختصر سی 2 رکعتیں ادا کرنی چاہیے۔ اور جمعے کے خطبے کی تعظیم کی یہ بات ہے کہ اگر 2 انسان بات کر رہے ہوں اور آپ نے ان کو صرف یہ کہا کہ آپ چپ ہو جائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے بھی لغو بات کی۔ تو مسجد میں آ کے جب ہم بیٹھتے ہیں خطبہ خاموشی سے سننا چاہیے، ہلنا جلنا، موبائل وغیرہ دیکھنا، کچھ بھی اس طرح کی حرکات ہمیں نہیں کرنی چاہیے، بالکل اٹینٹیو ہو کے بیٹھنا چاہیے، اور نہ ہی دوران خطبہ صفیں پھلانگ کر آنا چاہیے۔ یعنی جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے آپ کو وہیں پر آرام سے بیٹھ جانا چاہیے۔ جمعے والے دن ہمیں سورہ الکہف کا خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں جو احادیث میں آتے ہیں۔ اور درود ابراہیمی، اس کو بہت زیادہ کثرت سے ہمیں جمعے والے دن پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم درود ابراہیمی کا بھی خاص اہتمام کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن ایک ایسی ساعت، ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ وہ ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے عصر کی نماز سے لے کے غروب آفتاب تک۔ تو اس دوران ہمیں چاہیے کہ ہم ٹائم نکالیں، درود ابراہیمی بھی پڑھیں اور اپنے لیے خاص دعائیں کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، پورے عالم اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، بیماروں کے لیے، جو مصیبت زدہ لوگ ہیں، جتنے بھی پریشان حال لوگ ہیں، سب کے لیے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جمعے کی ان سنتوں کو ہم بھرپور اپنی زندگی میں لاگو کریں تاکہ اس کے جو ثمرات ہیں ہمیں حاصل ہو سکیں۔